السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ہیرے اور موتی کی کہانی سناؤں گی۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ کیونکہ سردی کا دن تھا اس لیے بادشاہ کا دربار کھلے میدان میں لگا ہوا تھا۔ سب لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک میز تھی اور اس پر کچھ قیمتی اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ وزیر، مشیر اور امرا وغیرہ سب بازار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے دیگر افراد بھی وہاں موجود تھے۔ اس وقت ایک شخص آیا اور دربار میں داخلے کی اجازت مانگی۔ اجازت مل گئی تو اس نے کہا، میرے پاس 2 اشیاء ہیں۔ میں ہر ملک کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں اور اپنی اشیاء کو بادشاہ کے سامنے رکھتا ہوں، پر کوئی فرق جان نہیں پاتا۔ تمام ہار چکے ہیں اور میں ہمیشہ کامیاب ہو کر لوٹتا ہوں۔ اب آپ کے ملک میں آیا ہوں۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا اشیاء ہیں؟ اس نے دونوں اشیاء بادشاہ کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ دونوں اشیاء دیکھنے میں بالکل ایک جیسی تھی، جسامت یکساں، رنگ یکساں چمک، گویا کہ یہ دونوں اشیاء ایک دوسرے کی نقل محسوس ہوتی تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ دونوں اشیاء تو بالکل ایک جیسی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ جی ہاں، دکھائی تو ایک جیسی دیتی ہیں لیکن یہ ایک جیسی نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک بہت قیمتی ہیرا ہے اور ایک شیشہ ہے۔ بظاہر یہ دونوں ایک سے ہیں۔ کوئی آج تک یہ نہیں جان سکا کہ کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ کوئی جانچ کر بتائے کہ ان میں سے کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ۔ اگر کوئی صحیح پہچان گیا اور میں ہار گیا تو یہ قیمتی ہیرا آپ کا ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پہچان نہ پایا اس ہیرے کی جو قیمت ہے، اتنی رقم آپ کو مجھے دینی پڑے گی بطور انعام۔ اسی طرح ہے، میں ابھی ایک ممالک سے جیت کر آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں تو نہیں پہچان سکتا۔ وزیر و مشیر بولے کہ ہم بھی نہیں جان سکتے کیونکہ یہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ سب کو گمان تھا کہ اب تو شکست ہی مقدر ہے، لیکن شکست پر انعام کا مسئلہ بھی نہیں تھا کیونکہ بادشاہ بہت امیر تھا۔ مسئلہ بادشاہ کی عزت تھی کیونکہ تمام عالم میں یہ مشہور تھا کہ بادشاہ اور اس کی رعایا بہت ذہین ہے اور اس طرح ان کی بے عزتی ہوتی۔ کوئی بھی شخص پہچان نہیں پا رہا تھا۔ آخرکار تھوڑی سی ہلچل ہوئی۔ ایک نابینا شخص ہاتھ میں لاٹھی لے کر آیا اور کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ میں نے تمام باتیں سنی ہیں اور یہ بھی سنا ہے کہ کوئی جان نہیں پا رہا ہے، اگر مجھے بھی موقع دے دیں۔ ایک آدمی کے سہارے وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ ویسے تو میں پیدائشی نابینا ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک موقع دیا جائے جس میں بھی ایک بار اپنی ذہانت کو جان سکوں۔ ہو سکتا ہے کہ کامیاب بھی ہو جاؤں، اور اگر کامیاب نہ بھی ہوا تو ویسے بھی تو آپ ہارے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو محسوس ہوا کہ اسے موقع دینے میں کوئی حرج نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نابینا شخص دونوں چیزیں چھونے کے لیے دے دی گئیں اور پوچھا گیا، ان میں کون سا ہیرا ہے اور کون سا شیشہ؟ یہی آپ کو معلوم کرنا ہے۔ اس آدمی نے ایک لمحے میں کہہ دیا کہ یہ ہیرا ہے اور یہ شیشہ۔ جو آدمی اتنی جگہوں سے جیت کر آیا تھا وہ حیران ہو گیا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح بتایا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق یہ قیمتی ہیرا بادشاہ کا ہوا۔ تمام لوگ حیران ہوئے کہ ایک نابینا شخص نے یہ کیسے جان لیا کہ اصل ہیرا کون سا ہے، اور سب نے یہی سوال اس نابینا شخص سے کیا۔ اس نابینا شخص نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، دھوپ میں ہم سب بیٹھے ہیں، میں نے دونوں کو چھو کر محسوس کیا، جو ٹھنڈا رہا وہ ہیرا تھا اور جو گرم ہو گیا وہ شیشہ، کیونکہ ہیرا چاہے جتنی بھی دیر دھوپ میں پڑا رہے لیکن وہ کبھی بھی گرم نہیں ہوتا، اور شیشہ تھوڑی دیر میں گرم ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے بھی ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں بھی جو شخص سخت اور مشکل حالات میں گرم ہو جائے اور حالات کا سامنا نہ کر سکے وہ شیشے کی مانند ہے، اور جو تمام حالات میں ٹھنڈا رہے وہ ہیرے کی مانند ہے۔